اور اس وقت میاں محمد شہباز شریف قومی اسمبلی میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے، اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں، اور اسی طریقے سے UAE متحدہ امارات نے بھی، جو ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد بن زائد میرے بھائی جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بھی $1 ارب انہوں نے دیا ہے، جو کہ کنفرم ہو گیا، اور IMF کی یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس کی پوزیشن بہت ٹائٹ ہے، اور ہماری جو ایسنشل آئٹمز ہیں، خوراک، ادویات اور اس طرح کی، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فورن ایکسچینج چاہیے تھا، اس کے لیے مفتی صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیر اعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں، لیکن مفتی صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا، اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فورن ایکسچینج کافی آ جائے گا، اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں فورن ایکسچینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی۔ مفتی صاحب نے بڑی محنت کی، دعائیں کی، اور فائنانس منسٹر نے بڑی کاوشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا، اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روضہ اطہر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا۔ مفتی صاحب کی یہ بطور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ ہے مفتی عبدالشکور، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میرے آنریبل کابینہ کے ممبرز جانتے ہیں، اور یہ آنریبل ہاؤس جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں، یہ کابینہ نہیں، آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر، بہت عظیم تھی، ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں JUI کے ماتھے کے جھومر تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جناب عبدالقادر۔ کوشش کروں گا کہ سر میں ایسی کوئی بات نہ دہراؤں جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کی۔ سر یہ پرسوں ایک دل خراش اندوناک واقعے کی جیسے ہی خبر ملی، آپ یقین جانیے کہ اللہ جانتا ہے اس سے ایک روز پہلے عصر کی نماز پہ ہم ساتھ تھے، اکثر وہ ہمارے امام رہتے تھے، ہم ان کے مقتدی، تو بڑی بڑی تکلیف دینے والی اور خبریں زندگی میں سنتے آئے ہیں، اللہ سب کو بچائے، لیکن باقی 1 منٹ کے لیے اندھیرا سا چھا گیا، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کی محرومی کو کس طرح سے الفاظوں کی شکل دی جائے، جو ایک دوست بھی، جو ایک ساتھی بھی گزشتہ 5 سال سے، چاہے وہ بینچز ہوں یا یہ بینچز ہوں، ایک صاف گو، پر ایثار، سادہ اور بہادر ساتھی۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جن کی صفات بیان کرتے ہوئے شاید آپ کے الفاظ
آپ کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں۔ تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے لوائقین اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کریں، اور پھر اس جید عالم سے محروم ہونے پر ان کی جماعت کو بھی ہم اپنی ہمدردی کا احساس دلائیں کہ جی مفتی صاحب صرف آپ کا اثاثہ، آپ کا قیمتی سرمایہ نہیں بلکہ ہم سب کے قیمتی سرمایہ تھے۔ مفتی صاحب سے کیبنٹ ہو یا نجی طور پر اگر ہم کیبنٹ سے باہر اسمبلی میں 4 سال تو وہاں گزر گئے، بڑا قریبی تعلق رہا۔ میں سمجھتا ہوں سر کہ جو حج کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کیا، تو میرے کچھ جاننے والے رشتہ دار جب یہ خبر آئی تو میرے ساتھ تشریف فرما تھے، تو جیسے یہ خبر میں نے ان کو سنائی تو ان کا مفتی صاحب سے وہ تعلق نہیں تھا بخدا جو ہمارا تھا یا میرا ہے یا اس ایوان کا یا پارلیمنٹ یا کیبنٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالشکور کے انتقال پر غم زدہ ہیں۔ مفتی عبدالشکور نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ انہوں نے گزشتہ سال حج کی بہترین انتظامات کیے۔ وہ ایک باعمل مسلمان تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس بریک کے بعد